نے ذکر کیا ہے مختلف مقامات کا، حج کے مقامات ہیں، مثلاً اس میں سب سے پہلے منا کا ذکر ہوا، پھر عرفات کا ذکر ہوا، پھر مزدلفہ کا، پھر مشعر الحرام کا۔ تو یہ جو مختلف شاعر ہیں، یہ مختلف اہم مقامات ہیں، ان کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا ہی اچھا اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں پتہ لگتا ہے کہ ان کی حکمت کیا ہے اور ان میں کیا فضیلت ہے اور کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اقتباس تفسیر کبیر سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں جتنے مقام شاعر کا درجہ رکھتے ہیں ان کے بھی ایسے نام رکھ دیے گئے ہیں کہ جن سے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے۔ مثلا سب سے پہلے لوگ بنا میں جاتے ہیں۔ یہ لفظ امنیہ سے نکلا ہے جس کے معنی آرزو اور مقصد کے ہیں، اور اس طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی یہ لفظ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ لوگ اس جگہ محض خدا کو ملنے اور شیطان سے کامل نفرت اور علیحدگی کا اظہار کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ پھر عرفات ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں خدا تعالیٰ کی پہچان اور اس کی معرفت حاصل ہو گئی ہے اور ہم اس سے گویا مل گئے ہیں۔ اس کے بعد مزدلفہ ہے جو قرب کے معنوں پر دلالت کرتا ہے اور جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ مقصد جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں وہ ہمارے قریب آ گیا ہے۔ اسی طرح مشعر الحرام جو ایک پہاڑی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مخلصانہ عقیدت اور ابراہیم کے جذبات ہمارے دلوں میں پیدا کرتی ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ پھر مکہ مکرمہ ایسی جگہ ہے جہاں سوائے چند درختوں اور اذخر گھاس کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ ہر جگہ ریت ہی ریت اور کنکر ہی کنکر ہیں اور کچھ چھوٹی چھوٹی گھاٹیاں ہیں۔ غرض وہ ایک نہایت ہی خشک جگہ ہے، نہ کوئی سبزہ ہے نہ باغ ہے، دنیا کی کشش رکھنے والی چیزوں میں سے وہاں کوئی بھی چیز نہیں۔ پھر وہاں جانا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے قرب اور رضا کے لیے ہی ہو سکتا ہے، اور یہی غرض حج بیت اللہ کی ہے۔ تو اس نوٹ سے ہمیں اس کی حکمت پتہ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نام ان جگہوں کے تجویز کیے ہیں، منہا مزدلفہ ہے اور مشعر الحرام ہے، یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو اس معنی کے اندر پیغام ہے، معنی کے اندر ایک پیغام رکھتی ہیں اور ایک حاجی کو ہمیشہ توجہ دلاتی ہیں کہ یہ باتیں ہیں جن کو مد نظر رکھ کر اس نے اپنے اوقات وہاں پر بسر کرنے ہیں۔ ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ جو 9 کی ہے رات، وہ چونکہ مزدلفہ میں ہے وہاں، اور پھر اگلے روز 10 کی جو صبح ہے مزدلفہ میں ہی نماز وہ فجر پڑھ کے مشعر الحرام کے جو موقع ہے جگہ ہے وہاں پہنچ کے دعائیں کر کے ذکر الہی کر کے پھر وہاں سے منا روانہ ہوتے ہیں۔ اب 10 تاریخ آ چکی ہے اور یہ منا پہنچتے ہیں حاجی، واپس منا آ جاتے ہیں، جہاں سے شروع کیا تھا وہاں واپس آ جاتے ہیں۔ اب منا آنے کے بعد جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ راستہ میں بعض جنہوں نے 2 دن قیام کرنا ہے وہ 49 کنکریاں اٹھا لیتے ہیں، جنہوں نے 3 دن وہاں منا میں قیام کرنا ہے وہ 70 کنکریاں اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ اب منا آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ جو جمرہ عقبہ ہے، یعنی 3 پتھر ہیں جن کو ہم کو شیطانوں کا نام دیا گیا ہے، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ۔ لیکن 10 تاریخ کو جب وہ منا پہنچتے ہیں حاجی تو سب سے پہلے انہوں نے صرف ایک جمرہ کو 10 تاریخ کو کنکریاں مارنی ہیں، 7 کنکریاں مارنی ہیں لیکن صرف ایک کو مارنی ہے، اور وہ جمرہ عقبہ ہے۔ جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ کو 10 تاریخ کو انہوں نے کوئی کنکری نہیں مارنی، صرف 7 کنکریاں ان کو مارنی ہے، پھینکنی ہے، وہ جمرہ عقبہ ہے۔ چاچے وہ اس کو 7 کنکریاں مارتے ہیں جو بھی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی جو ان کا پھر آ جاتی ہے جو حج کا مناسک ہے وہ قربانی ہے، اور جو حج تمتع کر رہا ہے جیسے کہ ذکر کیا تھا یا حج قران کر رہا ہے وہ پھر وہ قربانی دیتا ہے 10 کو عموماً 10 کو، کیونکہ یوم النحر بھی کہتے ہیں، قربانی کا دن ہے، یہ قربانی دی جاتی ہے۔ لیکن اس میں اگر 10 کو قربانی، جیسے کہ اتنا رش ہوتا ہے، 2-3 ملین 2.5 ملین حج کر رہا آدمی، اتنی قربانیاں اگر 10 کو نہیں دی جاتی، بعض دفعہ اگلے دن بھی چلی جاتی ہیں، تو پھر جب اگلے دن بھی وہ قربانی دے سکتا ہے، اس میں تو کوئی روک نہیں ہے۔ تو اب جو جس نے 10 کو قربانی دے دی ہے، اب قربانی دینے کے بعد اب جو اس کا اگلی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ قربانی دینے کے بعد وہ جو مرد ہے وہ اپنے سر کے بال، اگر اس نے یا سر منڈوائے گا، اگر سر نہیں بنوانا تو سر کے بال کٹوانے پڑیں گے، تو چھوٹے کرنے پڑیں گے، اور جو عورت ہے وہ اپنے سر کے بال کی جو اس کی 2 مینڈیاں ہیں یا 2 لٹیں کہہ لیں، اس کو وہ اس کا کچھ حصہ کاٹے گی۔
اور یہ وہ کام ہے جس کے کرنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حج کرنے والا ہے اب اسی حالت احرام سے باہر آ گیا ہے. اور وہ جو کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اونچی جگہ چڑھتے نیچی جگہ اترتے تلبیہ کہہ رہا تھا, وہ اس میں پھر اب کمی آ جاتی ہے. اب اس کو اس طرح نہیں کہنا پڑے گا, وہ کہتا رہے گا, لیکن اس کی وہ جو مسلسل ایک وہ ذکر الہی وہ کر رہا ہے, وہ تلبیہ کہہ رہا ہے, وہ چیز اب اس میں کمی آ جاتی ہے. اور جب اگر کو پوچھے کہ احرام کس طرح کھولتے ہیں تو اس کا جواب یہی ہے کہ احرام سر کے بال منڈوانے یا سر کے بال کٹوانے یا عورت کی میڈیاں کاٹنے سے احرام کھل جاتا ہے. یہ احرام کھولنے کا طریق ہے کہ اب آپ احرام کی حالت سے باہر آ گئے ہیں. یہ 10 کو بھی ہو سکتا ہے, جس کی قربانی 10 کو ہو گئی ہے, جس کی قربانی 11 پہ چلی گئی ہے وہ پھر یہ کام 11 کو کر سکتا ہے. اب یعنی کہ یہ بال کٹوانے سر منڈوانے کے بعد اب جو اگلا کام ہے, یہ سارے کام 10 کے ہیں. جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارنا, پھر نمبر 2 پہ آ کے قربانی دینا, پھر نمبر 3 پہ یہ سر کے بال کاٹنا منڈوانا, پھر نمبر 4 پہ وہ بھی جو 10 کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بال وغیرہ کاٹنے کے بعد پھر وہ بیت اللہ آ جائے اور وہاں پھر وہ طواف کرے. اس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں, طواف افاضہ بھی کہتے ہیں. اور یہ بھی حج کے جو اہم رکن جو میں نے شروع میں 3 گنوائے تھے, جن میں ایک حج کی نیت سے احرام باندھنا اور ایک وقوف عرفہ, اور تیسرا یہ ہے کہ اہم رکن میں سے ہے کہ اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا. تو یہ جو طواف افاضہ ہے یہ 10 کو بھی بال وغیرہ کٹوانے کے بعد وہ بیت اللہ یہ طواف کر لے. تو طواف کرنے کے بعد پھر وہ واپس منا چلا جائے گا, تو رات وہاں قیام کرے گا. یہ اس کے 10 کے کام ہیں. آگے پھر آ جاتی ہے کیا کہتے ہیں اگلے دن کی بات 11 تاریخ آ جاتی ہے. اور 11 تاریخ میں بعد ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی 10 کو قربانی نہیں ہوئی, پھر وہ یہی ان کا پراسد ہوگا, وہ قربانی دیں گے, بال کٹوائیں گے, جا کے طواف افاضہ کریں گے. لیکن جو 10 اس کو اس طرح ہم بیان کر سکتے ہیں کہ 10 تاریخ کو یہ اگر فرائض اس کے ادا ہو جائیں ہاں جی, تو پھر وہ حالت احرام سے باہر آئے گا, ورنہ اس صورت میں اس کو وہاں ٹھہرنا ہے, کیونکہ حالت احرام کے بعد آنے کی شکل میں اس کی قربانی دینا ضروری ہے. ہاں جی, قربانی ضروری, کیونکہ اور جو بال کاٹنی ہے وہ قربانی کے ساتھ منسلک ہے. قربانی دینے کے بعد ہی وہ اپنے بال کاٹے گا. اگر 10 کو قربانی نہیں دی حالت احرام سے باہر آئے گا. اگر 10 کو قربانی نہیں جا سکی تو وہ 11 پہ چلا گیا. 11 کو نہیں دی جاتی عام طور پر قربانی کا تو 12 پہ چلا گیا. صورت یہ نکلتی ہے کہ قربانی چونکہ اتنے 3 ملین قریباً افراد ہوتے ہیں کم و بیش, تو ان کے لیے فوری طور پر بیک وقت اتنے تھوڑے وقت میں قربانی عملی طور پہ ناممکن ہو جاتی ہے. وہاں پر اس منا کے علاقے میں ایک مذبح موجود ہے جہاں پہ قربانی کا انتظام ہے. اگرچہ جدید آلات ہیں, جلدی سے جلدی کام کر لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ سارا کام اتنی جلدی نہیں ہو سکتا. لیکن ہر حاجی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی کا انتظام کرے. ذاتی طور پر کر سکتا ہے تو کرے, بعض لوگ کرتے بھی ہیں, لیکن ان کا تجربہ یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ کافی مشکل بات ہے. جو اس جگہ پر جانا, ہاں وہاں جانا, خود انتظام کرنا, خود اس کا انتخاب کرنا مینڈے کا, پھر اس کو ذبح کرنا, یہ سارا اتنا کام ہے کہ انفرادی طور پر الگ الگ ایک حاجی کے لیے کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کا انتظام اس طرح پر حکومت کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ انتظام موجود ہے کہ وہاں پر رقم جمع کروا دی جائے, اور وہ بتا دیتے ہیں حاجی کو کہ آپ کی طرف سے قربانی آج ہوگی یا کل ہوگی یا کس وقت ہوگی. تو اس وقت کے حساب سے پھر ان کو اطلاع مل جاتی ہے کہ جی ان کی طرف سے قربانی ہو گئی ہے. تو اس رنگ میں اجتماعی طور پہ ایک قربانی کا انتظام موجود ہے. لیکن یہ بات بڑی اصولی ہے, اور جس طرح آپ نے صحیح بیان فرمایا کہ جب تک حاجی کی طرف سے قربانی نہیں ہو جاتی اس کا یہ فرض ادا نہیں ہوگا, وہ اگلا مرلہ بھی طے نہیں ہوگا, اور حالت احرام بھی نہیں ہوگا. پھر اس صورت میں وہ اگلے دن بھی چلتا ہے. تو ہم جو بات کر رہے تھے 10 تاریخ کی, کہ 10 تاریخ کو یہ فرائض جو ہم نے اب ہمارے جو ہم نے گنے ہیں کہ جو سے بجا لانے ہوتے ہیں, مطلب جس کو 10 کو موقع ان چیزوں کا مل جاتا ہے, پھر وہ 4 بنتے ہیں کہ مزدلفہ سے جب وہ منا پہنچتا ہے 10 تاریخ کی صبح کو, تو پہلے وہ جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارتا ہے, نمبر 2 پہ قربانی دیتا ہے, نمبر 3 پہ پھر وہ بال کٹواتا ہے منڈواتا ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ ہی اس کا احرام کھل جاتا ہے. مطلب چادریں تو پہن کے رکھے گا, مطلب چونکہ چادروں کا احرام کھلنے سے چادروں کا تعلق نہیں ہے, چادریں تو پہنے رکھے گا کیونکہ اس نے طواف کرنا ہے اور آگے 2 دن منا میں قیام کرنا ہے. لیکن عملاً اس کا جو احرام ہے, جو نیت ہے, جو تلبیہ بار بار کہنا ہے, اس سے اس کی کمی آ جاتی ہے, وہ اس کی وہ شکل نہیں رہتی. پھر اس کے بعد جا کے وہ بال کٹوانے کے بعد جا کے طواف کرتا ہے بیت اللہ کا, جو طواف افاضہ کہلاتا ہے, جو لازمی ہے, ضروری ہے. طواف کرنے کے بعد پھر وہ واپس
مینا آ جاتا ہے اور رات وہاں قیام کرتا ہے. اب 10 طریقہ کام اس کا مکمل ہو گیا, جس کو یہ ان کام کرنے کی, جس کی قربانی دینے کی توفیق مل گئی, اس کی یہ کام 10 کو مکمل ہو گئے. یہ جو بالوں کے کاٹنے کا ذکر ہوا ہے, اس سلسلے میں بھی ایک دو چیزیں جیسے آپ نے ذکر فرمائی ہیں کہ دو ممکن ہیں کہ انسان پوری طرح بال اپنے کٹوا دے, حلق جس کو کہتے ہیں, تو یا پھر ہے کہ بالوں کو چھوٹا کروائے. دونوں صورتیں ہیں.